بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج خوف و ہراس کی دنیا میں تہلکہ مچاتی ایک عجیب و غریب اور پراسرار کہانی۔ اس سچی اور پراسرار کہانی کے راوی ایک بزرگ شخص ابرار قریشی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیتا ہوا پراسرار نوعیت کا یہ سچا واقعہ یوں بیان کیا۔ ہم لوگ پیشے کے لحاظ سے کسائی ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم سے قبل موجودہ بھارت کے شہر کانپور کے علاقہ بھوج مارکیٹ کے قریب تھے۔ ہمارے نانا گوشت بیچتے تھے۔ اس مارکیٹ میں لاتعداد مختلف اقسام کے گوشت کی دکانیں موجود تھیں۔ ایک شخص اس جگہ سور کے گوشت کا کام کرتا تھا۔ اس مارکیٹ میں سارے دکانداروں میں آپس کا میل جول بہت اچھا تھا۔ میرا باپ مجھے اپنے ساتھ دکان لے جاتا اور مجھ سے مختلف چھوٹے چھوٹے کام کرواتا، یعنی کہ میلے میں آئے بکروں کو دکان میں لٹکانا اور ان کے بڑے بڑے ٹکڑے کرنا۔ ہماری دکان میں ابا نے ایک ہندو لڑکا سجن رکھا ہوا تھا۔ وہ گاہکوں کو گوشت کی بوٹیاں بنا کر دیتا تھا۔ میری اور سجن کے درمیان بہت اچھی دوستی تھی۔ دراصل میرا ہم عمر بھی تھا۔ ہم دونوں فارغ وقت میں اپنے پڑوس کی دکانوں میں جا کر وہاں اپنے ہم عمر یا اپنے سے بڑے دکانداروں سے بات چیت کرتے، ان کے ساتھ مختلف مشاغل میں وقت گزارتے تھے۔ پھر کھانے کے وقت جہاں مارکیٹ کے تمام دکاندار کھانا کھاتے تھے، جن میں زیادہ تر مارکیٹ کے کسائی موجود ہوتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ سجن عادت کا بہت اچھا ہونے کے علاوہ دل کا سخی اور ملنسار بھی تھا۔ وہ اپنے گرد مارکیٹ کے گاہکوں بیوپاریوں کا ہر وقت جمگٹا لگائے رکھتا۔ سجن کی دوستی میرے ابا سے بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن حسب معمول ہم لوگ کام میں مصروف تھے کہ ہماری دکان کے باہر ایک خوبصورت کتے کا بچہ آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ ہماری دکانوں کے باہر ہر وقت کتے، بلی اور کموں کا جمگٹا گوشت کھانے کے انتظار میں موجود رہتا تھا۔ مفت کا گوشت کھانے والے جانوروں نے ہماری دکان کے آگے پکے ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ یہ جانور اپنے ساتھ کسی نئے آنے والے جانور کو برداشت نہ کرتے تھے، انہیں مار کر بھگا دیتے تھے۔ ان جانوروں نے بھی اپنا مافیا بنا کر بدماشی سی قائم کی ہوئی تھی۔ جب نیا کتے کا بچہ دکان کے باہر آ کر بیٹھا تو اسے دیکھ کر دیگر کتے بلیوں نے اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا۔ سجن نے ہش ہش کر کے وہاں سے موجود جانوروں کو بمشکل پکایا اور ایک گوشت کا چھچڑا اس بچے کی جانب پھینکا، لیکن اس نے نہ کھایا۔ وہ بھوں بھوں کرتا ہوا ہماری حدود میں داخل ہوا اور ہمیں اس طرح دیکھنے لگا جیسے کہ وہ ہم سے اپنی معصوم زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ابا اسے چپکارتے ہوئے اپنے پاس بلا کر جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے تو وہ ابا کے مزید قریب آ گیا اور محبت بھرے انداز میں اپنا جسم ابا کے ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ ابھی اسے ہماری دکان میں آئے گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ اسی دوران ساتھ دکان والا سور کے گوشت فروخت کرنے والا کسائی ہماری دکان میں آ گیا۔ اس نے کتے کے بچے کو دیکھ کر فوراً ابا سے مخاطب ہوا، ارے یہ تو بہت اچھی نسل کا کتا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں یار، میں نے اسے بکرے کا گوشت کھلانے کی بہت کوشش کی لیکن اسے چکھا تک نہیں۔ اس دوران رضا وہاں آ گیا۔ اس نے بھی اس بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ واقعی کسی اعلیٰ نسل کے کتے کا بچہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ کوئی عام کتا نہیں، کھلونا کتا ہے۔ یہ تو بہت نایاب ہے، اسے میں لے جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، اسے میں اپنے پاس رکھوں گا، متواری لال نے ضد کے انداز میں اسے کہا۔ تو وہ دونوں کتے کے حصول کے لیے زبانیں جکڑ پڑے۔ ابا نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں کی فیصلہ بعد میں کرنا کہ کون اس کتے کے بچے کو اپنے پاس رکھے گا، لیکن پہلے اسے مرغ کی ہڈیاں اور سور کا گوشت کھلاؤ اور دیکھو یہ کیا کھائے گا۔ ہاں ہاں، ناصر قریشی کی اس بات میں کافی وزن ہے، متواری لال بولا۔ رضا اپنی دکان سے کافی زیادہ مرغ کی ہڈیاں اور ایک کٹا ہوا بٹیر لایا۔ اس نے اس بچے کے سامنے اپنے لائے ہوئے مال کو ڈال دیا تو اس نے اسے حقارت سے دیکھا اور نہیں کھایا۔ رضا مایوس ہو گیا اور ابا نے متواری کو کہا کہ تو اپنی دکان سے سور کا گوشت لا۔ تھوڑی دیر بعد متواری لال اپنی دکان سے سور کا گوشت کافی مقدار میں اور کٹا ہوا قیمہ لے آیا۔ ابا کے جسم سے بچہ جھٹکے سے علیحدہ ہوا اور اس نے سور کے گوشت کا بنا ہوا قیمہ اس طرح کھایا جیسے کہ وہ کافی دنوں کا بھوکا ہو۔ لو جی، اب یہ میرا ہوا، میں اسے سور کا گوشت کھلا کر پہلوان بناؤں گا۔ متواری لال نے جب اس بچے کو ابا کے پاس سے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے چوں چوں کی آوازیں نکال کر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ساتھ نہ جانے کا عندیہ دیا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔
متواری لال نے ایک لمبی سی زنجیر ڈال کر اسے اپنی دکان کے آگے باندھ دیا اور ارد گرد کے دکاندار، بازار سے گزرتے راہگیر اور گاہک اس نایاب نسل کے کتے کو باغور دیکھتے۔ کچھ تو اس کتے کی قیمت متواری لال سے پوچھنے لگے، لیکن متواری لال اس کو کسی قیمت پر فروخت کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسے سور کا گوشت کھاتا دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی صاحب حیثیت شخص کے گھر سے بھٹک کر آیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ٹوائے نسل کے کتے بڑے بڑے رئیس گھر رکھتے تھے اور سور کا گوشت دیگر گوشتوں کی نسبت بہت مہنگا ہوتا تھا۔ دن پہ دن گزرتے گئے اور اس کے ساتھ کتا فربہ بفربہ مضبوط اور خوبصورت ہوتا چلا گیا۔ دوسری جانب متواری لال بھی اس کی خدمت میں خوراک میں کوئی کسر نہ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ اس بچے کو روزانہ سور کا گوشت دیتا، کچھ دیر کے لیے اسے سیر کرواتا۔ ایک دن ہماری گوشت کی دکان کی مارکیٹ میں ایک نئی کتیا نظر آئی۔ اس کی شکل بالکل اسی بچے سے میل کھاتی تھی۔ وہ کتیا مارکیٹ میں نظر آئی اور پریشان کن ماحول میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ اسے دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے بچے کی تلاش ہے۔ وہ ہماری اور متواری لال کی دکان کے پاس آ کر بڑے دکھی انداز میں ڈکراتی اور بھونکتی۔ ابا اور ارد گرد کے دکانداروں نے جب کتے کی ممتا کو محسوس کیا تو وہ ارادتاً متواری لال کی دکان میں گئے اور اسے سمجھایا کہ وہ اس بچے کو آزاد کر دے۔ متواری لال نے انہیں ٹکا سا جواب دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ چند روز گزرے تو اس کتیا کے ساتھ ایک کالا دوسری نسل کا کتا بھی نظر آنے لگا۔ وہ کالا کتا عام کتوں سے ذرا بڑا اور بدماش قسم کا تھا۔ اس نے انتہائی زوردار آواز میں بھونکتے ہوئے ہماری دکانوں میں موجود جانوروں کو بھگا دیا۔ وہ کتا دیکھنے میں ہی بہت کڑیل، دلیر اور قداور لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں حد درجہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کتیا اور کتا متواری لال کی دکان پر آ گئے اور تسلسل کے ساتھ بھونکتے رہے۔ متواری لال نے ہماری دکان کے ملازم سجن کے ساتھ مل کر کتے کے بچے کو اپنی دکان کے اوپری کمرے میں پہنچا دیا۔ اپنے بچے کی موجودگی کی بو کتیا نے سونگھ لی، اس لیے وہ اپنا منہ اوپر کر کے بھونکتی تھی۔ اس کی قسمت اور دکھ بھری آوازوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن متواری لال جیسے ضدی انسان کے آگے کسی کی نہ چلتی تھی۔ متواری لال ابا اور دیگر دکانداروں سے ناراض ہو گیا تھا، جنہوں نے اسے گزارش کی تھی کہ وہ اس کتیا کے بچے کو چھوڑ دے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ نتن سنگھ نے اس پلے کو آزاد کرنے کے عوض 15 روپے دینے کی بھی پیشکش کی۔ 15 روپے آج کل کے لحاظ سے 60-70 ہزار کے لگ بھگ تھے، کیونکہ اس زمانے میں سونا 40 روپے تولہ تھا، لیکن اس نے کسی کی بات کو اہمیت نہ دی۔ ایک آدھ دفعہ کالے کتے نے متواری لال پر حملہ بھی کیا، لیکن اسے کاٹا نہیں۔ ایک دن سننے میں آیا کہ متواری لال کی بیٹی کی شادی کی تقریب پرنام نگر میں اسی کے گھر میں ہو رہی ہے۔ پرنام نگر دراصل ہماری مارکیٹ سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں مارکیٹ میں کافی لوگوں کو بلوایا تھا، لیکن اس نے ہماری فیملی اور مزید کچھ لوگوں کو نہیں بلایا، صرف سجن کو دعوت دی تھی، جبکہ اس نے نتن سنگھ کو خاص ڈشوں کو بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ نتن سنگھ مرغ کا قورمہ زعفرانی زردہ بنانے کا بہت ماہر تھا۔ اس کے باوجود اس نے ہماری فیملی بالخصوص ابا کو نہیں بلوایا تھا۔ متواری لال بذات خود بہت مالدار شخص تھا۔ اس کی بھوج مارکیٹ میں کئی دکانیں تھیں۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہر لحاظ سے بہت اچھی تیاری کی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے اعلیٰ نائی، کپڑے زیور بنوانے کے لیے بہترین کاریگروں کی اس نے خدمت حاصل کی تھی۔ اس کے گھر میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ وہ اپنے مہمانوں کو اپنی شادی دکھلا رہا تھا، بالخصوص وہ اپنے بچوں کو ٹوائے کا بچہ تو لازمی دکھلا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنی مارکیٹ میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ بھوج مارکیٹ میں اس دن شام سے ہی سینکڑوں رنگ برنگے کتے گزر کر آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کتوں میں وہ کالا کتا اور کتیا بھی شامل تھے۔ یہ کتے ہماری دکانوں کے آگے پڑے ہوئے کسی بھی گوشت کے چھچڑے ہڈیوں اور بوٹیوں پر توجہ نہ دے رہے تھے۔ ابا نے مارکیٹ میں موجود لوگوں کو کہا کہ مجھے کسی نادیدہ برے وقت کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کتوں کی قطاریں متواری لال کے گھر یعنی پرنام نگر کی طرف جا رہی ہیں۔ اتنے میں متواری لال کے گھر کے قریب رہنے والا ایک گاہک ہماری دکان پر آیا۔ اس نے بتلایا کہ اس نے پرنام نگر کے ایک میدان میں کم از کم 150 ہر نسل کے کتے دیکھے ہیں۔ اس بات سے ابا کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ابرار چل، ہم متواری لال کو سمجھائیں گے کہ اب بھی وقت ہے وہ بچے کو چھوڑ دے۔ مارکیٹ والوں نے ابا کو منع کیا، لیکن وہ نہ مانے۔
وہ مجھے پرنام نگر متواری لال کے گھر لے گئے۔ وہاں رستے میں ایک میدان میں ہم نے سینکڑوں کئی نسل کے چھوٹے بڑے رنگ برنگے کتے دیکھے۔ ان کے آگے وہی دونوں کتیا اور کتا بیٹھے تھے جو بھوج مارکیٹ میں متواری لال کی دکان کے سامنے آتے تھے۔ ہمیں انہیں دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا۔ ابا اور میں جب متواری لال کے گھر پہنچے تو وہاں اس کی بیٹی کی شادی کی تقریب بڑے شاندار انداز سے کی جا رہی تھی۔ وہاں اس کے سینکڑوں مہمان ایک ہال میں موجود تھے، جبکہ کتے کا بچہ ایک جگہ بندھا ہوا تھا۔ متواری لال کو علیحدہ ایک جگہ بلا کر ابا نے اسے جب ساری صورتحال بتائی تو اس نے الٹا ابا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ابے تیرا اگر اس تقریب میں شرکت کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو اب اپنے بچے سمیت اس میں شامل ہو جا۔ وہاں موجود ہمارے کانوں میں یہ آوازیں آئیں کہ یہ لوگ بہانے سے اس محفل میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ الغرض متواری لال نے ابا کے اندیشے اور بات کو نظر انداز کیا اور ذلیل کیا۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آئے تو تقریباً 2 گھنٹے بعد مارکیٹ میں اطلاع آئی کہ متواری لال کے گھر میں تقریباً کئی نسلوں کے 150 کتوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کی بیٹی کی شادی کی تقریب کو تہس نہس کر دیا۔ یہی نہیں، ان خونخوار کتوں نے متواری لال کے مہمانوں کو بری طرح کاٹا ہے، جن میں اس کا ہونے والا داماد بھی شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ حملہ آور خونخوار کتے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں جو ہوا سو ہوا۔ متواری لال کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کی بیٹی کی شادی نہ ہو سکی۔ اس کا تمام کاروبار اس کے اور اس کے مہمانوں کے علاج کی نظر ہو گیا۔ متواری لال کے پاؤں، ہاتھوں، گردن میں کتوں کے کاٹنے کے زخم اتنے بگڑ گئے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی اس پر آیا کہ اسے زنجیر سے باندھ دیا گیا، اسی زنجیر سے جس سے اس نے اس کتے کے بچے کو باندھا تھا۔ متواری لال جب تک زندہ رہا کتوں کی طرح بھونکتا اور کتوں جیسی حرکتیں کرتا۔ 2 سال زندہ رہا اور پھر مر گیا۔